سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور خوشبیہ کے پیچھے بھی۔ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے ماننے والوں کو۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ مختار سقفی نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا تھا، وہ تو فارغ ہو گیا۔ اگر اس نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے۔ السنن الکبری للبیہقی سے مرزا جیلمی نے ایک روایت پڑھی اور کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پیچھے اور خشبیہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کو سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ لفظ ہے ویسے خشبیہ، اور مرزا جیلمی نے بولا خوشبیہ۔ یہ خشبیہ ہے، خشب کہتے ہیں لکڑی کو، اور لکڑی کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو خشبیہ کہا جائے، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے ان کی وجہ تسمیہ کا۔ تو خشبیہ کے پیچھے اور خوارج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کو سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ اور یہ روایت مرزا جیلمی نے پیش کر کے کہا کہ دیکھیں میں عبداللہ بن عمر کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، ان کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، اور یہ اپنے اماموں کے فتوے پیش کرتے ہیں۔ کہتا ہے یہ اماموں کے، بلکہ کہتا ہے اپنے ماموں کے فتوے پیش کرتے ہیں، اماموں کو ماموں قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو۔ ماموں پارٹی سانو نہ کوئی فتویٰ دسو، ہم فتویٰ آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا۔ اور جو روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی، وہ روایت ان اصولوں کے مطابق جو مرزا جیلمی کے ہاں تسلیم شدہ ہے، یہ جعلی روایت ہے، بالکل ضعیف اور جعلی ہے، کیونکہ اس میں جو مرکزی راوی ہیں وہ ہیں یونس بن عبید۔ یونس بن عبید وہ نافع سے بیان کرتے ہیں اور نافع عبداللہ بن عمر سے، اور یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ اس پر اجلہ محدثین کی تصریحات موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کی جلد 8 صفحہ 105 اور 106 یہ مسلسل یونس بن عبید کا ترجمہ لکھا ہے، اس میں واضح طور پر ائمہ محدثین کے اقوال کو ذکر کیا ہے کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، امام ابو حاتم کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، امام ترمذی کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ سے امام ترمذی نے اپنی کتاب علل الکبیر میں امام بخاری کا قول نقل کیا کہ امام بخاری سے میں نے پوچھا یونس بن عبید کے والے سے، تو امام بخاری نے فرمایا کہ یونس بن عبید نے نافع سے حدیث کو نہیں سنا۔ تو یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ تہذیب التہذیب تھی، اور یہ کتاب ہے امام ابو محمد ابن ابی حاتم کی کتاب المراسیل، اس میں صفحہ نمبر 248 پر یہی تصریحات ائمہ نے نقل کی ہیں کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ علاء الدین کیکلدی نے اپنی کتاب جامع التحصیل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ چیلنج ہے مرزا جیلمی کو، اور مرزا جیلمی کے جتنے فالورز ہیں 1 مہینے تک، 1 سال تک، 10 سال تک، اور اپنی زندگی تک مرزا جیلمی یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت کرے۔ بالکل قیامت آ سکتی ہے لیکن مرزا جیلمی یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ روایت منقطع ہے، اور جعلی حدیث سے جعلی روایتیں پیش کر کے صحابہ کرام کے حوالے سے کہتا ہے صحابہ کرام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے اور خوارج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سنن الکبری بیہقی کی روایت جلد 3 صفحہ 122 پہ، وہ اس میں یونس بن عبید نافع سے حدیث بیان کریں اور ان کا حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یونس بن عبید یہ مدلس ہے، اور مدلس بھی طبقہ ثالثہ کے، طبقہ ثالثہ تیسرے طبقے کے، اور اس میں ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، سما کی تصریح بھی موجود نہیں۔ اور یہ مرزا جیلمی کا بابا ہے زبیر علی زئی، یہ ان کی کتاب ہے الفتح المبین، اس کے صفحہ نمبر 48 پہ زبیر علی زئی نے یونس بن عبید کو طبقہ ثالثہ کا مدلس مانا، تیسرے طبقے کا، اور سما کی تصریح بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ روایت بالکل پکی ٹھکی جعلی اور ضعیف روایت ہے۔ اگر مرزا میں کوئی علمی دمخم ہے یا مرزا کے کسی فالور میں تو وہ اس حدیث کو صحیح ثابت کریں، بس یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت کر دیں۔ جب حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے تو یہ حدیث کسی صورت میں صحیح نہیں ہے، جعلی حدیث ہے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا ذاتی عمل ہے، وہ ذاتی عمل ان کا یہ ہے کہ وہ تو بد مذہب کو سلام کرنے کے روادار ہی نہیں تھے، جواب دینے کے روادار نہیں تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جامع ترمذی میں 2152 نمبر حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے
کہ کسی شخص نے آ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا اس کو سلام نہ کہنا، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ بد مذہب ہو گیا ہے، وہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کر لی ہے، تو چونکہ وہ بدعتی ہو گیا، گمراہ ہو گیا، بد مذہب ہو گیا ہے، لہذا میرا اس کو واپس سلام نہیں کرنا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے لوگوں کو سلام کرنے کے روادار نہیں تھے، چاہے جائے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں۔ اور پھر جہاں تک تھی بات اس روایت کی اسنادی حیثیت کی، دیگر احادیث صحیحہ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اور پھر خوارج تو وہ ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے کتے قرار دیا، ان کے بارے میں سخت وعیدی احادیث اور وعیدی روایات موجود ہے خوارج کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے حوالے سے یہ اس نے کہا کہ دیکھیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے خوشبیہ، حالانکہ لفظ خشبیہ، خوشبیہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور خوشبیہ جو ہے وہ مختار سقفی کے ماننے والوں کو کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مختار سقفی جو ہے اس نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے؟ ثابت ہوا کہ یہ بہتان ہے۔ مرزا جیلمی بھی، اور مرزا جیلمی کا جو بڑا ماموں، بڑا بابا ہے مولوی اسحاق، وہ بھی کہتا ہے کہ مختار سقفی کے اوپر زبیریوں نے یہ بہتان لگایا کہ وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ کذاب تھا، جبکہ احادیث موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیاں موجود ہیں، صحیح بخاری مسلم میں احادیث اور روایت موجود ہیں جن روایات سے امت کے اماموں نے، امت کے محدثین نے یہی سمجھا، صحابہ اکرام کے اقوال موجود ہیں، تابعین کے اقوال موجود ہیں، اور پھر ائمہ اہل بیت کے اقوال موجود ہیں کہ مختار سقفی وہ کذاب تھا۔ اس کے کذاب ہونے کی صحیح سندوں سے جو احادیث اور روایت موجود ہیں ان میں صراحت موجود ہیں۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر سے بھی باقاعدہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی مختار سقفی کو کذاب سمجھتے تھے۔ ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، المعجم الاوسط، امام طبرانی رحمۃ اللہ کی کتاب، اس میں روایت نمبر 924 ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں قلت لعبداللہ بن عمر ان المختار یزعم انہ یوحى الیہ۔ ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مختار سقفی دعویٰ یہ کرتا ہے، گمان یہ کرتا ہے کہ اس پر وحی کی جاتی ہے۔ فقال صدقہ، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ کیوں؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کیونکہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو جو مختار سقفی کے اوپر وحی آتی ہے وہ شیطانی وحی ہے۔ اب وہ اس سے اتنی بات بالکل واضح اور ثابت ہوگی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر اس بات کو جانتے تھے کہ مختار سقفی وہ وحی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اسی روایت کے اوپر امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں روایت نمبر 12488 ذکر کر کے کہا رواہ الطبرانی فی الاوسط، امام طبرانی نے اس کو اپنی کتاب المعجم الاوسط میں ذکر کیا، ورجالہ رجال الصحیح، اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ اور اسی مضمون کی ایک روایت مسند احمد ابن حنبل میں روایت نمبر 5949 موجود ہے، جس کو مرزا جیلمی کے چھوٹے ماموں زبیر الزئی کے استاذ احمد شاکر نے صحیح قرار دیا۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ یحدثہ عن المختار اندہ رجل من اہل الکوفہ فجعل یحدثہ عن المختار، کوفہ کا ایک شخص تھا اور مختار کے بارے میں آ کے اس نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا ان کان کما تقول، اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ 30 دجالا کذابا، فرمایا کہ قیامت تک 30 دجال کذاب لوگ آئیں گے، میں نے حضور سے سنا ہے۔ اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ مختار اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو پھر مختار ان 30 میں سے ایک ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت تک 30 دجال کذاب لوگ آئیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقع بالکل واضح ہو گیا کہ وہ بھی جب ان کو پتہ چلا کہ مختار اس طرح کے دعوے کر رہا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ مختار سقفی جو ہے وہ انہی کذابین اور دجالین میں شامل ہے۔ اب رہ گئی بات اس کے اوپر بہتان والی، مرزا جیلمی کا بابا مولوی صاحب کہتا ہے یہ بہتان لگایا گیا اس کے اوپر، جبکہ اہل سنت کا اتفاق اس بات پر،
اور اس کے اوپر صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث سے یہ بات موجود ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں 6496 نمبر حدیث ہے، جس وقت حجاج ابن یوسف سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو اس وقت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا۔ کذاب کو تو ہم دیکھ چکے ہیں اور مبیر یعنی ظالم اے حجاج ابن یوسف وہ تم ہو۔ اب وہ قبیلہ ثقیف کے اندر جو کذاب ہم دیکھ چکے ہیں وہ کذاب کون ہے؟ مرزا جلمی کہتا نام کوئی نہیں ہے، اس میں نام کوئی نہیں ہے۔ بھائی نام ہے، یہ نام میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں جن سے امام بخاری نے سب سے پہلی صحیح بخاری کی پہلی حدیث ان سے لیے، عبداللہ بن زبیر الحمیدی۔ امام حمیدی نے اپنی کتاب مسند الحمیدی میں 326 نمبر یہی روایت ذکر کی ہے، صفحہ نمبر 157 پہ، اس میں کہ اما الکذاب فقد رأیناہ یعنی المختار، کہ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں یعنی مختار ثقفی کا یہاں روایت کے اندر نام موجود ہے کہ مختار جو ہے اس کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کی صحیح مسلم کی تشریح کرتے ہوئے امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صحیح مسلم کے شارح ہیں، 676 ہجری میں فوت ہوئے، وہ فرماتے فرعیناہ تعنی بہل مختار ابن ابی عبید الثقفی، کہ سیدہ اسماء کی جو مراد ہے کہ ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، یعنی وہ ان کی مراد یہ تھی کہ وہ مختار بن ابی عبید الثقفی تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے بہت سارے جھوٹ ہیں، اور ومن اقبحہ ادعا ان جبریل صلی اللہ علیہ وسلم یاتی، اور اس کا کبھی ترین یہ دعویٰ تھا کہ جناب جبریل علیہ السلام اس کے پاس آتے تھے۔ واتفق العلماء علی ان المراد بالکذاب ہن المختار بن ابی عبید، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث میں جس کذاب کا ذکر ہے وہ مختار بن ابی عبید الثقفی ہے۔ علماء اہل سنت نے واضح کر دی۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں واضح لکھا کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور پھر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ دلائل النبوہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 425 پر لکھا وقد شہد جماعت من اکابر التابعین علی المختار ابن ابی عبید، کہ مختار بن ابی عبید کے اوپر تو تابعین کی ایک جماعت نے گواہی دی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ وَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْكَذَّابِينَ الَّذِينَ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِخُرُوجِهِمْ بَعْدَهُ، اور کہا کہ بعض تابعین نے تو باقاعدہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جن کذابین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے یہ ان کذابین میں سے ہے۔ اور ائمہ اہل بیت اسی بات کے قائل ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ روایت باقاعدہ موجود ہے۔ اہل سنت کی کتاب میں بالکل صحیح سند کے ساتھ الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد، امام فضل بن دکین جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں ان سے، اور وہ عیسیٰ بن دینار المؤذن جو کہ ثقہ ہیں ان سے، اور عیسیٰ بن دینار المؤذن کہتے ہیں سألت ابا جعفر عن المختار، میں نے سیدنا امام محمد باقر سے مختار ثقفی کے بارے میں پوچھا تو امام محمد باقر نے فرمایا ان علی بن حسین امام زین العابدین سید الساجدین قام علی باب الکعبہ تھے، کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، فلعن المختار، تو امام زین العابدین نے مختار ثقفی پہ لعنت فرمائی۔ فقال له رجل، تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں آپ پر قربان کر دے، تلعنہ وانما ذبح فیکم، آپ اس پہ لعنت کر رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کی وجہ سے مارا گیا۔ تو امام سید الساجدین زین العابدین نے فرمایا انہو کان کذابا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، وہ کذاب تھا جو اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھتا تھا۔ یہ امام زین العابدین کا موقف الطبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109 پہ، اور اسی کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد 5 صفحہ 233 پہ، اور یہ شیعہ کی کتاب ہے الکشی کی رجال کشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 پہ یہ روایت موجود ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مختار ثقفی کے وہ لوگ آئے جو کچھ ہدیے لے کے آئے تھے، اور
امام زین العابدین کے پاس خط لے کے آئے تھے، تو امام زین العابدین نے فرمایا امیتو عن بابی، میرے دروازے سے دفع ہو جاؤ، فإنی لا اقبل ہدایا الکذابین ولا اقرأ کتبہم، نہ تو میں کذابوں کے ہدیے قبول کرتا ہوں اور نہ ہی ان کے خطوط کو پڑھتا ہوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اب مولوی صاحب فیصل آبادی وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ زبیریوں نے بہتان لگایا تھا، زبیریوں نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا، یہ امام زین العابدین کا بیان ہے۔ اور اس کے ساتھ مولا علی کے بیٹے امام محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے صحیح سند کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل میں 1912 نمبر روایت ہے۔ عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں میں اور شداد بن ماقل عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین ہذین اللوحین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن چھوڑا ہے وہ یہی ہے جو 2 گتوں میں 2 لوحین کے اندر ہے۔ پھر فرماتے ہیں پھر ہم محمد بن علی یعنی امام محمد بن حنفیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی وکان المختار یقول الوحی، اور کہا کہ مختار سخفی جو ہے وہ وحی کا دعویٰ کرتا تھا۔ امام محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ بھی یہ بات کہتے تھے کہ مختار سخفی نے دعویٰ کیا ہے وحی کا۔ امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، خالد بن عرفطہ صحابی بیان کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اجلہ جلیل القدر تابعین سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر میں اور التاریخ الاوسط میں تاریخ الصغیر کے صفحہ 77 پہ خالد بن سمیر تابعی سے نقل کیا کہ لما قادم الکذاب الکوفہ تھا یعنی المختار، کہ جس وقت کوفہ میں مختار سقفی جو کہ کذاب تھا وہ آیا تو مختار کو سقفی کو کذاب کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے اجلہ محدثین اور عامہ کے حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ امام ابن حبان کی کتاب الثقات ہے۔ امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں جب مختار سقفی کا تذکرہ کیا تو اس میں لکھا المختار بن ابی عبید المتنبی بالعراق، مختار بن ابی عبید سقفی جو کہ عراق میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، تو اس کے نبوت کے دعوے کے اوپر تو ہمارے ائمہ متفق ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور مرزا ثابت کر رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور کس سے ثابت کر رہا ہے؟ السنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت سے جو کہ جلد 3 صفحہ جو نا وہ 122 پہ ہے، جعلی روایت جس میں یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے، اپنا موقف جعلی حدیثوں سے روایتوں سے ثابت کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے جی کہ دیکھیں ان لوگوں نے جو نا وہ ضعیف حدیثوں کو اپنے عقائد کا منبع بنا لیا ہے۔ اہل تشیع کے بارے میں آپ نے کس بنیاد کے اوپر تکفیر ان کی؟ ان کے بعد چلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب ہے امام بخاری کی خلق و افعال العباد، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 11 رقم نمبر 40 پر امام بخاری روافض کے بارے میں اپنا نقطہ نظر اور نظریہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى، رافضیوں کو امام بخاری نے یہود و نصارہ کے ساتھ ملایا ہے۔ مرزا صاحب رونار ہو رہے تھے کہ جناب وہ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کس نے ملایا ہے؟ یہ امام بخاری نے ملایا ہے، خلق افعال العباد۔ ان روافض کو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں برابر سمجھتا ہوں میں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں، یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے۔ ولا یسلم علیہم، فرماتے ہیں ان کو سلام بھی نہ کیا جائے، ولا یعادون، اور وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہ کی جائے، ولا یناکحون، اور ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، ولا یشہدون، اور ان کے جنازوں میں شریک نہ ہوا جائے، ولا توکل ذبائحہم، اور روافض کا ذبیحہ نہ کھایا جائے۔ یہ کس کا نظریہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہتا ہے یہ اپنے میں صحابہ کی بات کرتا ہوں اور یہ اماموں کی بات کرتے ہیں، یہ اپنے مامے اپنے کو رکھو، اماموں کو مامے کرا دیتا اور یہ ہے ہمارے امام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا برابر ہے۔